اس دنیا سے چلے جانا ہے، لیکن میں نے اور آپ نے غور کرنا ہے، میں بھی آیا اس دنیا میں اور ایک جانور بھی اس دنیا میں آیا، میں بھی اس دنیا میں آیا اور پتھر بھی اس دنیا میں آئے، میں بھی اس دنیا میں آیا، چرند پرند حیوانات نباتات بھی اس دنیا میں آئے۔ اللہ پاک نے خوبصورتی کے حوالے سے بڑے بڑے سونے پرندے بنائے ہیں، توجہ ہے میری طرف؟ اللہ پاک نے خوبصورتی کے حوالے سے دیکھا جب بڑے بڑے سونے پرندے تو بڑے بڑے سونے ہیں، مور بڑا سونا ہے، کبھی آپ چھوٹی سی تتلی کو غور سے دیکھیں نا، دیکھیے تتلی ماشاءاللہ اللہ نے کتنے اپنی قدرت کے رنگ بھرے ہوئے ہیں، لیکن اللہ نے تتلی کو اشرف المخلوقات نہیں کہا، مور کو اشرف المخلوقات نہیں کہا، ہرنی جب اپنی چال پہ آتی ہے تو بڑی سونی لگتی ہے، لیکن اللہ نے ہرنی کو بھی اشرف المخلوقات نہیں کہا۔ توجہ ہے میری طرف؟ چاند جب 14ویں رات کا چمک رہا ہو پوری آب و تاب کے ساتھ، پوری زمین کو روشن کیا ہوتا ہے، جہاں بلب نہیں لگے ہوتے، جہاں لائٹنگ نہیں لگی ہوتی، جہاں سارا مہینہ اندھیرا ہوتا ہے، جب 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے تو اس گھر میں بھی روشنی آ جاتی ہے، بڑا سونا چاند، لیکن اللہ نے چاند کو بھی اشرف المخلوقات نہیں کہا۔ سورج روزانہ ہم طلوع ہوتا دیکھتے ہیں، غروب ہوتا دیکھتے ہیں، نصف النہار کے وقت میں جب اوپر آسمان پہ آتا ہے ہمارے سروں کے اوپر پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہوتا ہے، پوری زمین پر، زمین کے علاوہ دوسرے سیاروں پر بھی روشنی بکھیر رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ نے سورج کو بھی اشرف المخلوقات نہیں کہا۔ زور کے اعتبار سے دیکھا جائے بڑے بڑے جنگلی جانور بڑے زور آور ہیں، بڑے قد آور ہیں، ہاتھی کو دیکھ لیجئے، شیر کو دیکھ لیجئے، جنگل کا بادشاہ کہا جاتا ہے، لیکن اللہ نے نہ شیر، نہ ہاتھی، نہ چیتے، نہ دوسرے جانوروں کو اشرف المخلوقات نہیں کہا۔ کہا جاتا ہے کہ لومڑی بڑی ہوشیار ہے، بڑا دماغ رکھنے والی ہے، لیکن اس کو بھی اشرف المخلوقات نہیں کہا۔ باتیں بڑی ہوتی جائیں گی، تمہیدی کلمات لمبے ہوتے جائیں گے، میں بات ختم کر دوں۔ زور کے اعتبار سے، حسن کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے، روب و دبدبے کے اعتبار سے، ڈر اور خوف کے اعتبار سے، حسن کے اعتبار سے بڑے بڑے جانور آئے، بڑے بڑے پرندے آئے، بڑے بڑے درندے آئے۔ اللہ پاک نے نہ کسی تتلی کو، نہ کسی مور کو، نہ کسی شیر چیتے ہاتھی کو، نہ کسی درندے کو۔ پھول بڑے بڑے سونے ہیں، نباتات بڑے بڑے سونے ہیں، چمیلی کا پھول بھی بڑا سونا ہے، گلاب کا پھول بھی بڑا سونا ہے، جو ہے وہ بڑے بڑے سونے پھول آئے، لیکن اللہ نے نہ کسی پھول کو، نہ کسی درخت کو جو ہے وہ خوبصورت کہا، سب کو خوبصورت ہے۔ بھائی اللہ کی ہر چیز ہی خوبصورت ہے، اللہ کی ہر چیز ہی سونی اور نرالی ہے، نہیں ہے نکمی کوئی چیز تیرے قدرت کے کارخانے میں۔ اللہ کے کارخانے میں کوئی بھی چیز نکمی نہیں ہے، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے، خواہ وہ رینگتا ہوا کیڑا ہی کیوں نہ ہو، خواہ وہ اڑتا ہوا پرندہ ہی کیوں نہ ہو، خواہ وہ چمکتا ہوا چاند ہی کیوں نہ ہو، خواہ وہ چمکتا ہوا سورج ہی کیوں نہ ہو، اللہ نے ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد رکھا ہے، لیکن کسی کو شاہکار نہیں کہا۔ بڑے بڑے سونے پرندے، بڑے بڑے سونے جو ہے وہ جانور بنائے، بڑے بڑے سونے درندے بنائے، اللہ نے کسی نہ درندے کو، نہ کسی پرندے کو، نہ کسی چرندے کو، نہ کسی حیوانات کو، نہ کسی نباتات کو خوبصورت جو ہے وہ، نہ کسی نباتات کو اشرف المخلوقات کہا، اشرف العالی اور اپنا شاہکار کہا، تو اے انسان مجھے اور تجھے کہا۔ اشرف اور اعلیٰ انسان کس کو کہا؟ مجھے اور آپ کو کہا۔ بڑی اس کی بھی جو ہے وہ حکمتیں بیان کی جا سکتی ہیں۔ میں تو اکثر کہا کرتا ہوں کہ مجھے اور آپ کو اشرف المخلوقات پتہ کیوں کہا، انسان کو اشرف المخلوقات پتہ کیوں کہا؟ بھائی ہم آقا والے ہیں،
ہم نبی والے ہیں. ہمارا جینا ہو, ہمارا اٹھنا ہو, ہمارا بیٹھنا ہو, ہمارا کھانا ہو, ہمارا پینا ہو, ہمارا سونا ہو, ہمارا جاگنا ہو, ہمارا کاروبار کرنا ہو, گھر کو جو ہے وہ سنبھالنا ہو, اولاد کی پرورش کرنا ہو, اپنا پیٹ بھالنا ہو, کوئی بھی رکن ہو, کوئی بھی عہدہ ہو, کوئی بھی عمل ہو, کوئی بھی فعل ہو, کوئی بھی کام ہو, ہماری توجہ حضور کی طرف جاتی ہے. دنیا کا کوئی بھی عمل ہو, ہماری توجہ کس طرف جاتی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جاتی ہے, اور جانی بھی چاہیے کیونکہ ہم آپ کے غلام ہیں. بھائی انسان کو اشرف المخلوقات کیوں کہا؟ بس اس لیے کہا کہ اللہ پاک نے اس نسل میں, اللہ پاک نے جو ہے وہ اللہ پاک کی مخلوق کی بڑی اقسام ہیں. 18,000 عالم پیدا کی, کئی مخلوقات. یہ تو کچھ مخلوقات ہیں جس کو میں اور آپ جانتے ہیں, کچھ جو ہمارے سامنے آنکھوں سے ہم دیکھ لیتے ہیں, لیکن کئی مخلوقات ایسی ہیں جن کو ہم جانتے ہی نہیں ہیں. سمندر جو ہے وہ کتنی مخلوقیں اس کے اندر ہیں, آباد ہیں. زمین کی پستیوں کے اندر کتنی مخلوقیں آباد ہیں. آسمان کی بلندیوں کے اندر کتنی مخلوقیں آباد ہیں. جنگل کے اندر کتنی مخلوقیں آباد ہیں, جو ہے وہ بڑی بڑی مخلوقات ہیں. لیکن کسی کو بھی جو ہے وہ اشرف نہیں کہا. اشرف صرف انسان کو کہا ہے. اور انسان کو کیوں کہا ہے؟ بڑی حکمتیں, بڑی جو ہے وہ وجہ ہو سکتی ہیں. قرآن و حدیث میں بڑی اس کی وجہ آئی ہیں. علماء نے بڑی اس کی جو ہے وہ وجہ بیان کی ہے کہ انسان کو اشرف المخلوقات کیوں کہا. میں بس یہی کہوں گا کہ بھائی اشرف المخلوقات انسان کو اس لیے کہا کہ اس نوع انسان کا شاہکار میرے اور آپ کے آقا لجپال. اللہ پاک نے جو سب سے پہلے